السلام علیکم ناظرین، پروگرام کلوزنگ آور میں خوش آمدید۔ میں ہوں عرفان حیدر۔ موجودہ سال کی سب سے بڑی خبر، اور وہ خبر یہ ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ایک منظم دفاعی معاہدہ طے پایا ہے، جس کے بعد بھارت اور اسرائیل میں صف ماتم جاری ہے۔ جہاں دنیا بھر میں اس معاہدے کو خاص اہمیت دی جا رہی ہے، وہیں اسے اسرائیل اور امریکہ کے خطے میں پسمائی کا نقطہ آغاز تصور کیا جا رہا ہے۔ سعودیہ پاک معاہدے کی خبر عالمی میڈیا کی بھی سرخیوں کا حصہ رہی ہے۔ دا واشنگٹن پوسٹ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب نے دفاعی معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں اور ایک ملک پر حملہ دونوں پر حملہ تصور ہوگا۔ یہ معاہدہ اس وقت سامنے آیا ہے جب خطے میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ دی گارجین، سعودی عرب اور پاکستان نے خطے میں بڑھتی کشیدگی کے دوران دفاعی معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ ایٹمی طاقت رکھنے والے پاکستان کے ساتھ یہ معاہدہ اس وقت سامنے آیا ہے جب خلیجی عرب ممالک کو امریکہ پر انحصار کرنے کے حوالے سے خدشات لاحق ہیں، کیونکہ خلیجی عرب ریاستیں امریکہ کی دیرینہ سیکیورٹی ضامن کی حیثیت کے حوالے سے بے یقینی کا شکار ہیں، اور یہ خدشات گزشتہ ہفتے اسرائیل کے قطر پر حملے کی شدت کے بعد سامنے آئے ہیں۔ CNN کے مطابق خلیجی عرب ممالک کی جانب سے امریکہ کی سیکیورٹی ضمانتوں پر بڑھتے ہوئے خدشات کے دوران سعودی عرب اور پاکستان نے باہمی دفاعی معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ دا ٹائم آف اسرائیل نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے ایٹمی طاقت رکھنے والے پاکستان کے ساتھ باہمی دفاعی معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ یہ اقدام قطر میں حماس کے رہنماؤں کے قتل کی کوشش کے بعد اسرائیل کے لیے ایک پیغام کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، جس نے عرب دنیا میں بے چینی پیدا کر دی ہے۔ دا یروشلم پوسٹ کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دفاعی معاہدہ بھارت اور اسرائیل کے لیے دھچکے پیدا کرے گا۔ پاکستان کے ساتھ اتحاد کو باضابطہ شکل دے کر سعودی عرب یہ اشارہ دے رہا ہے کہ ایران، اسرائیل اور امریکہ کے مقابلے میں اس کے پاس دفاع کے متبادل سہارے موجود ہیں۔ دا فائنینشل ٹائمز کا کہنا تھا کہ ایٹمی طاقت رکھنے والے پاکستان کے ساتھ یہ معاہدہ اس وقت ہوا ہے جب خلیجی عرب ممالک دوحہ میں حماس کے رہنماؤں پر اسرائیلی حملے کے بعد تشویش میں مبتلا ہیں۔ یہ اقدام امریکہ اور اسرائیل کے لیے واضح پیغام ہے۔ سعودی عرب اپنے سیکیورٹی اتحادیوں کو توانا اور اپنی دفاعی صلاحیت کو مضبوط کرنے کے لیے تیار ہے۔ دی رائٹرز کے مطابق تفصیلی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب اور ایٹمی طاقت رکھنے والے پاکستان نے دفاعی معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں، جس سے دونوں ممالک کی دہائیوں پر محیط سیکیورٹی شراکت داری نمایاں طور پر مضبوط ہو گئی ہے۔ یہ معاہدہ اسرائیل کی جانب سے قطر پر حملے کے ایک ہفتے بعد سامنے آیا ہے، جس نے خطے میں سفارتی توازن کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ دفاعی تعلقات میں اس پیش رفت کے ساتھ خلیجی عرب ریاستیں امریکہ پر اپنے سیکیورٹی ضامن کے طور پر بڑھتی ہوئی بے اعتمادی کا اظہار کر رہی ہیں۔ انہی عام موضوعات پر آج ہم پروگرام میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ بین الاقوامی امور کے ماہر ہوں گے اور سینئر جرنلسٹ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اس دفاعی معاہدے سے کون کون سے ممالک ہیں جو پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں، ان کو مستقبل میں اس معاہدے کے ثمرات کس شکل میں مل سکتے ہیں۔ عالمی منظرنامے پر اس معاہدے کو خبروں کی زینت بنایا گیا، سرخیوں میں اسے لگایا گیا اور اس پہ بڑی بات چیت جاری ہے۔ انور اقبال صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں، واشنگٹن سے ہمارے ساتھ براہ راست ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید بات کریں گے۔ انور صاحب بہت شکریہ وقت کے لیے۔ کہیے گا اس وقت واشنگٹن میں بھی ظاہر ہے اس معاہدے کی گونج ہے، دنیا بھر میں اس معاہدے کو دیکھا جا رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی کتنی بڑی کامیابی ہے سعودی عرب کے ساتھ اس قسم کا دفاعی معاہدہ طے پانا؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ بات یہ ہے کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں اس ریجن میں، مثلاً جو پہلے 7 اکتوبر والا پچھلے سال کا واقعہ ہے، جس میں جو حماس جنگ ہوئی اسرائیل کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر شام میں جو کچھ ہوا، اور اس کے بعد پھر اسرائیل کا جو ایک اپنا بلیجرنٹ جو ایٹیٹیوڈ رہا ہے، اور اسرائیل نے جس طریقے سے اب قطر پر اٹیک کیا ہے، ان ساری چیزوں کا ایک اجتماعی وہ بنا ہے امپیکٹ، اور اس کے نتیجے میں یہ سمجھوتا ہوا ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ اگر کامیابی تو اس لحاظ سے بالکل ہے کہ انڈیا کا یہ خیال تھا کہ اس نے پاکستان کو بالکل آئسولیٹ کر دیا۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں ایون جو ہمارے حلیف ممالک ہیں، مسلم ممالک،
وہ بھی انڈیا کے مقابلے میں ہماری حمایت میں بیان دیتے ہوئے ہچکچاتے تھے. اور دوسری بات ہے کہ جب یہ جو ہماری جنگ ہوئی بھارت سے، اس میں ترکی نے جب ہمارا ساتھ دیا کھل کے، تو اس پر انڈیا نے بہت زیادہ ریئیکٹ کیا تھا. تو کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے اب پاکستان کو بالکل آئسولیٹ کر دیا ہے، اور پاکستان کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا. لیکن اس سمجھوتے سے تو یہ بات واضح ہو گئی کہ پاکستان آئسولیٹڈ نہیں ہے. پاکستان کی ساکھ دوبارہ بحال ہو رہی ہے، ایک احساس ہے کہ پاکستان ہے، یعنی مسلم ممالک کو چھوڑ دیں، سعودی عرب کو چھوڑ دیں، اس سمجھوتے سے پہلے ہی واشنگٹن نے جو آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور آپ سے دوستی دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کی، اس سے بھی یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ آپ کی جو ایک اس خطے میں حیثیت ہے وہ بحال ہو رہی ہے. آپ ایک ایسا ملک ہے جس کی سرحدیں ایران سے ملتی ہیں، افغانستان سے ملتی ہیں، چائنا سے ملتی ہیں، سینٹرل ایشیا ساتھ ہے، بھارت سے ملتی ہے. تو آپ کی ساکھ جو بحال ہونا شروع ہوئی تھی، اب اس سمجھوتے کے بعد اس میں مزید آپ کے جو پروفائل میں اضافہ ہوا ہے. اب ایک ایسا ملک بن کے سامنے آئے ہیں، ابھرے ہیں، جس کے بارے میں مسلم ممالک، خاص طور پہ سعودی عرب، یو اے ای، قطر وغیرہ اب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو ضرورت پڑے تو پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہوگا. تو میں اس بڑے احتیاط سے الفاظ چن رہا ہوں، کیونکہ میں زیادہ امیدیں بھی بہت زیادہ بڑھانا نہیں چاہتا، بہت زیادہ ہائپ کریٹ نہیں کرنا چاہتا. لیکن جس طرح ہمارے ہاں کہا جا رہا ہے کہ اب ہم اسرائیل کے خلاف جنگ کریں گے، تو آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے وزارت خارجہ نے بڑے مناسب وقت پر اور بہت اچھی وضاحت کی کہ نہیں، ہمارا جو سمجھوتا ہے وہ دفاعی سمجھوتا ہے سعودی عرب کے ساتھ، اور ہم یہ کسی بھی ملک کے خلاف نہیں ہے، نہ بھارت کے خلاف ہے، نہ اسرائیل کے خلاف ہے، نہ پاکستان کسی سے جنگ کرنا چاہتا ہے. دو ممالک کا ایک دفاعی سمجھوتا ہے جس کے کچھ واضح مقاصد ہیں، اور اس کے مطابق کام ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ بھی کہیے گا کہ نیٹو طرز کا مستقبل میں جا کے یہ اسلامی ممالک کا اس طرح معاہدہ جو ہے وہ مزید بڑھ سکتا ہے؟ دیگر خاص طور پہ ہم بات کریں اگر خلیجی عرب ممالک کی، تو وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں. یہ نقطہ آغاز ہے اس کا، آپ کیا سمجھ رہے ہیں، یا معاملات یہیں تک رک جائیں گے؟ پشتو میں ایک محاورہ ہے کہ ابھی گائے ذبح نہیں ہوئی اور آپ نے محلے والوں کو دعوت دے دی. بھائی ابھی تو ابتدا ہوئی ہے، پہلا قدم ہے. نیٹو اس طرح نہیں بن گیا تھا. نیٹو بننے کے پیچھے دوسری جنگ عظیم تھی، بہت بڑی تباہی تھی، پورا یورپ تباہ ہو گیا تھا، بہت لوگ مرے تھے. پھر سوویت یونین بن گیا تھا، سوویت یونین کا ایک تھریٹ تھا سب کو. اس کے نتیجے میں نیٹو بنا تھا. پھر نیٹو کے پیچھے امریکہ کی ملٹری مائٹ تھی، اس کا مالی جو اسٹرینتھ ہے وہ تھا. مسلسل آج بھی امریکہ اس کو فائنانس کرتا ہے. آج بھی صدر ٹرمپ ان کو دھمکی دیتے ہیں کہ جب چاہیں گے وہ پیسے روک دیں گے تو نیٹو بیٹھ جائے گا. تو نیٹو تو امریکہ کا پیسہ چلا رہا ہے. اتنا پیسہ کسی مسلم ملک کے پاس نہیں جو اس طرح سپورٹ کر سکے اتنے بڑے الائنس کو. آپ کو شاید پتا ہوگا سعودی عرب کی اکانومی جو ہے وہ امریکہ کی ایک ریاست جو ہے کیلیفورنیا، اس سے چھوٹی ہے. تو ہمارے لحاظ سے بہت امیر ہے، لیکن اتنی بڑی نہیں ہے کہ وہ نیٹو جیسا الائنس چلا سکے. ہمیں قدم بقدم چلنا چاہیے، سامنے جو مقصد ہے اس پہ فوکس کرنا چاہیے. ابھی سے سینہ پیٹنا شروع نہیں کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت قبل از وقت ہوگا. یہ یروشلم پوسٹ کی سرخی آپ نے دیکھی ہوگی کل جب یہ معاہدے کے بعد لگی سرخی. اس کو اگر میں اردو میں بتاؤں تو سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دفاعی معاہدہ بھارت اور اسرائیل کے لیے دھچکے پیدا کرے گا، اس قسم کی ورڈنگ یوز کی گئی ہے. تو اسرائیل اور بھارت اسے کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ ان کے لیے کوئی پریشانی ہے یا بالکل اسے لائٹلی لینا چاہیے انہیں؟ نہیں، پریشانی تو ہے، ظاہر ہے ایک سمجھوتا ہے جس کا ان پہ امپیکٹ پڑے گا، تو وہ بھی اپنی پلاننگ کریں گے اور اپنا موقف سامنے لائیں گے. اور جس کا ان کو اختیار ہے، ظاہر ہے وہ بھی آزاد ممالک ہیں، وہ اپنے مفادات کا تحفظ کریں گے. اور اس سے ان کے مفادات پہ زد پڑتی ہے، بالکل پڑتی ہے، اس حوالے سے وہ ریئیکٹ کریں گے. اور اس سے ایک تاثر یہ بھی دیا جا رہا ہے بھارت کی جانب سے، ان کا میڈیا یہ دے رہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان یہ معاہدہ خدا نخواستہ یہ ایران کے بھی خلاف جائے گا یہ معاملہ. تو یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ ایسا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں یا ایسا نہیں ہوگا؟ ظاہر ہے وہ بھی اسلامی ممالک میں شامل ہوتا ہے، تو سعودیہ کے کچھ ایسے عزائم تو نہیں ہوں گے ایران کے خلاف؟
دیکھیں سعودی عرب کو اس بات کا تو پتہ ہوگا کہ اگر ایران سے جنگ ہوئی تو پاکستان نے پہلے بھی ان کو یہی جواب دیا تھا، اور ابھی پاکستان کا یہی جواب ہوگا کہ اس جنگ میں پاکستان شامل نہیں ہوگا۔ ایک تو ہمارے ملک میں اس کے بڑے خطرناک نتائج ہوں گے، ہماری ایک بہت بڑی آبادی ہے جن کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ ہیں، لیکن یہ بھی ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ سعودی عرب اور ایران کے جو تعلقات ہیں وہ کشیدہ ہیں، اور جب تک وہ تعلقات امپروو نہیں ہوتے ان کے درمیان تصادم ہو سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں تصادم کی صورت میں پاکستان نیوٹرل رہے گا۔ آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گا، چونکہ آپ واشنگٹن میں موجود ہیں، واشنگٹن اس سب کو کس طرح دیکھ رہا ہے؟ کوئی بڑا رد عمل آ سکتا ہے، کوئی بیان آ سکتا ہے صدر ٹرمپ کی جانب سے، یا کچھ بھی کہنا ابھی قبل از وقت ہے اس حوالے سے؟ میں نہیں سمجھتا کہ جو سارا سمجھوتا ہوا ہے اس میں واشنگٹن سے مشورے نہیں کیے گئے ہیں، بالکل واشنگٹن سے مشورے کیے گئے ہوں گے، اور واشنگٹن کی کسی حد تک کسی نہ کسی سٹیج پہ کہیں نہ کہیں مرضی بھی شامل ہوگی۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ واشنگٹن کے خلاف اعلان بغاوت ہے، مسلم ممالک گھوڑوں پہ بیٹھ کے ہاتھ میں جھنڈے پکڑ کے دوڑ پڑے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ بین الاقوامی تعلقات میں بہت ساری چیزیں سوچ سمجھ کے کی جاتی ہیں۔ اور اگر واشنگٹن جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں اعتماد میں لیا گیا ہوگا، تو پھر واشنگٹن نے کیا اسرائیل کو بھی اعتماد میں لیا ہوگا؟ ظاہر ہے، یعنی یہ ایشورنس تو اسرائیل کو دی گئی ہوگی، ہماری طرف سے دی گئی ہوگی، اور ہمارا اب تو پبلکلی دے دیا فارن آفس نے کہ یہ اس سمجھوتے کے نتیجے میں آپ کے خلاف کوئی فوجی کارروائی نہیں ہونے لگی۔ ٹھیک ہے، اور آخر میں کہہ دیجیے گا کہ خارجہ پالیسی خارجہ محاذ پہ اگر ہم کہیں اس وقت جو پاکستان کے جس پوزیشن پہ ہے، ماضی میں ایسا بظاہر دیکھنے میں نہیں آتا کہ ایران بھی ہمارا دوست ممالک میں ہمارے شامل ہے، سعودی عرب بھی شامل ہے، اس کے ساتھ دفاعی معاہدہ بھی ہو چکا ہے، امریکہ بھی شامل ہے، چائنا بھی شامل ہے، رشیا بھی شامل ہے، کوریا بھی شامل ہے، جاپان بھی یہاں تک کہا جاتا ہے کہ دوست ممالک میں شامل ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خارجی سطح پر ہمیں کامیابیاں تو حاصل ہوئی ہیں، ماضی میں جو کمزوریاں موجود تھیں ان کا سدباب کیا گیا ہے؟ ہمارا پروفائل بہتر ہو رہا ہے، ہماری ایکسیپٹنس بڑھ رہی ہے، پاکستان نے بہت احتیاط سے اپنے کارڈز پلے کیے ہیں، اور اسی طرح کرنا چاہیے، نعرے بازی سے پرہیز کرنا چاہیے، بڑے بڑے دعووں سے پرہیز کرنا چاہیے، سمجھوتا جیسا ہے اسی حد تک بات کرنی چاہیے، اور ساری بین الاقوامی برادری کو یقین دلانا چاہیے، جیسے جو کہ پاکستان دلا رہا ہے، کہ ہمارے کسی کے خلاف کوئی جارحانہ عزائم نہیں ہے، ہم ایک سنجیدہ اور بردبار ملک ہیں، اور ہماری پالیسی جو ہے سنجیدہ اور بردبار پالیسی ہے۔ اور بھارت کی طرف سے جو کہا گیا تھا کہ مستقبل میں اس پہ ہم بات کریں گے، ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، انہوں نے یہاں تک دعویٰ کیا ہے کہ جو معاہدے کی دستخط شدہ کاپیز ہیں ہم نے وہ بھی دیکھ لی ہیں، تو بھارت کا ممکنہ طور پہ کیا اس پہ ریاکشن ہو سکتا ہے آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ظاہر ہے جو بھی سمجھوتا ہوا ہے، اگر اس بھارت سعودی عرب سے کاپی مانگے گا، جو پبلک کرنے والا پورشن ہے وہ تو اس سے شیئر کریں گے نا، اس کو تو وہ نہیں چھپا کے رکھیں گے، لیکن بھارت کا ریاکشن کیا ہوگا؟ بھارت نے ایک غلطی کی ہے جو جنگ کی تھی، اس جنگ کی وجہ سے وہ ایکسپوز ہوا ہے، دو طرح سے ایکسپوز ہوا ہے، ایک تو اس لحاظ سے کہ جو تاثر دے رکھا تھا کہ پاکستان کو کھا جائیں گے، وہ احساس ہوا کہ نہیں اتنا آسان نہیں ہے پاکستان کو خدا نخواستہ کھا جانا، اور دوسرا یہ احساس ہوا کہ بھارت پاکستان کو کہتا تھا کہ غیر ذمہ دار ملک ہے، لیکن بھارت نے بھی ایک نیوکلیر پاور ہوتے ہوئے پاکستان کے خلاف جارحیت کی، تو بھارت بھی کوئی ایسا معصوم ملک نہیں ہے، تو یہ جو اس کا نقصان ہوا ہے اس کے جو کانسیکوینسز ان کے سامنے آئیں گے اور اس کا پچھتاوا ہوگا، اور میرا خیال ہے ہو رہا ہے ہر وقت۔ بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ واشنگٹن سے موجود تھے سینئر صحافی انور اقبال صاحب، اور تفصیل سے ہمیں بتا رہے تھے کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان جو دفاعی معاہدہ طے پایا ہے اس کے مستقبل میں کیا اثرات پر پڑنے والے ہیں۔ ایک بریک لیں گے، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے 5 ججز کی جانب سے آج سپریم کورٹ کا رخ کیا گیا، 5 ججز ہائی کورٹ کے ججز ہیں، یہ سارا معاملہ کیا ہے، اور بانی پی ٹی آئی نے آج ویڈیو لنک کے ذریعے GHQ حملہ کیس میں شامل ہونے سے کیوں انکار کر دیا ہے۔ لیکن یہاں لیں گے ایک بریک، ہمارے ساتھ رہے گا۔